دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس گناہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ گناہ ہے شراب نوشی۔ شراب نوشی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے اندر آج کی ہماری نوجوان نسل پے در پہ مبتلا ہو رہی ہے۔ شراب نوشی کے اندر مبتلا ہونے کی جو زیادہ وجہ ہے وہ یہ ہے نشہ، کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ سگریٹ سے، افیم سے، افیون سے، چرس سے شروعات کرتی ہے اور اس کا اختتام جو ہے وہ شراب نوشی کے اوپر جا کر ہوتا ہے، اور اس کو ختم کرنے میں نہ ہی ریاست کوئی توجہ دیتی ہے اور نہ ہی ہم خود، ہمارا نفس اس کو کوئی گناہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو ختم کریں۔ کوئی بھی آدمی، دنیا کا کوئی بھی بڑا آدمی ہو، کوئی بھی آدمی ہو، وہ ایک دم ہی اپنے آخری مقام تک نہیں پہنچ جاتا۔ اس کو اس آخری مقام تک پہنچنے کے لیے کئی مراحل سے، کئی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح شراب نوشی تک پہنچنے کے لیے بھی انسان کو پہلے نشہ، چھوٹا نشہ شروع کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد وہ آخری اختتام شراب تک پہنچ جاتا ہے۔ ہر شراب نوشی کرنے والا سگریٹ نوش لازمی ہوگا۔ ہاں، ہر سگریٹ نوش جو ہے وہ شراب نوشی نہیں کرے گا، لیکن جو انسان شراب پیتا ہے وہ سگریٹ لازمی پیتا ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہوں گے جن کو جنت کی خوشبو سے بھی دور پھینکا جائے گا۔ وہ 3 آدمی کون کون سے ہوں گے؟ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنت کی خوشبو سے دور پھینکا جائے گا سے کیا مراد ہے۔ جنت کی خوشبو کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 500 سال کی مسافت سے جنت اپنی خوشبو جو ہے نا اس کی وہ آنا شروع ہو جائے گی، کہ پتہ چل جائے گا کہ جنت شروع ہو چکی ہے۔ 500 سال کی مسافت، 5 سیکنڈ کی نہیں، 5 منٹ کی نہیں، 5 گھنٹوں کی نہیں، 500 سال کی مسافت۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہوں گے کہ جن کو اس خوشبو سے بھی دور پھینکا جائے گا۔ اس کے اندر سب سے پہلا شراب پینے والا، زانی، زنا کرنے والا، اور تیسرا والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ انشاءاللہ جو باقی 2 ہیں ان کے اوپر بھی آنے والے دنوں میں گفتگو ہوگی۔ فی الحال جو آج گفتگو کرنے کا محور ہے وہ ہے شراب نوشی۔ میں نے اکثر گھروں کے اندر شراب نوشی کی وجہ سے طلاقیں ہوئے ہوئے دیکھی ہیں۔ طلاقیں نہ ہوں تو جو انسان شراب کا استعمال کرتا ہے، شراب پیتا ہے، وہ انسان یا تو اپنی بیوی بچوں کو مارتا پیٹتا ہے یا پھر وہ انسان اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے۔ نام نہیں لینا چاہتا، میرے ایک قریب کا واقعہ کہ وہ شراب نوشی کرتا تھا اور نہ شراب ملنے کی وجہ سے اس نے اپنے گھر کے اندر ہی آگ لگا دی، کہ آگ ایسے لگائی کہ اس کو وہ نشہ پورا نہیں ملا اور اس نے اپنے گھر کو ہی جلا دیا کہ شراب دو، شراب دو، شراب دو۔ یعنی کہ شراب ایک ایسا ہے، اور اس لہج تک پہنچنے کے لیے ہمارے والدین کا، جو جن کے بچے شراب نوشی کر رہے ہیں، ان کا بھی برابر کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ ان کو حکم نہیں دیتے کہ آپ شراب پی لو، لیکن جب وہ سگریٹ پیتے ہیں یا باہر نشہ کرتے ہیں تو ان کو اس چھوٹے نشے سے روکتے بھی نہیں ہیں۔ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے وہ باز نہیں کرتے۔ اس کا اختتام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چھوٹے گناہ سے جو ہے نا سرایت کرتے 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 وہ ایک بڑے گناہ تک پہنچ جاتا ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ شراب نوشی کرنے والا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ جو ہے نا اپنے جب حکومت میں تھے، گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک جنازہ جو ہے نا وہ ایک مریض تھا، جنازہ نہیں، ابھی وہ فوت نہیں ہوا تھا، مریض تھا۔ تو وہاں دیکھا ہے کہ ایک جو ہے نا خواتین کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، کافی زیادہ خواتین کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے؟ تو عورتوں نے جواب دیا کہ آدمی جو ہے وہ قریب الموت ہے، موت کا وقت اس کے قریب ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا ہٹو، میں اس کو کہتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے کو کلمے کی تلقین کی کہ کلمہ پڑھو۔
اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا. پھر اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو. پھر اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا, میرا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں اس سے بیزار ہو رہا ہوں. اور یہ کہتے ہی ابھی اس نے بات مکمل نہیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس کی روح کو جو ہے نا اس کے جسم سے کھینچ لیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہاں کھڑی عورتوں سے جب اس متعلق دریافت کیا کہ کیا ایسا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا اس نے اتنی بڑی جو ہے نا آخری وقت کے اندر اسلام سے ہی خارج ہو گیا, تو ان عورتوں نے جواب دیا کہ ہمیں نہیں معلوم. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب اس کے گھر سے اس چیز کے بارے میں اطلاع حاصل کی کہ کیا چیز تھی, تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ بقایا گناہوں کو تو ہم نہیں جانتے, لیکن ایک گناہ جو یہ سر عام کرتا تھا وہ شراب نوشی تھی. تو شراب نوشی آپ کو موت کے وقت کلمے سے انکار بھی کروا سکتی ہے. اتنا بڑا اور اتنا سنگین گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ جو انسان شراب نوشی کرتا ہے وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو سے بھی دور پھینک دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت جو انسان شراب نوشی کرتا ہے اس سے اعلان برات اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انسان شراب نوشی کرے گا میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں, قیامت والے دن میرا اس کا کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہوگا, اس کو پکڑ کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. بالکل, اس لیے ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں, پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں, ہم لوگ الحمدللہ اس بڑے گناہ سے بچے ہوئے ہیں, لیکن یہ گناہ جتنی جلدی اور جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے, اگر ہم نے بر وقت اس کے اوپر کنٹرول نہیں کیا تو آنے والے وقتوں کے اندر ہم نہیں تو ہمارے چاہنے والے, ہمارے دوست احباب, پیار محبت کرنے والے ضرور اس گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں. اور یہ گناہ اتنا غلیظ گناہ ہے, اتنا غلیظ گناہ ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. کیوں غلیظ ہے کہ آج کی کئی لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہاں تک بھی میں نے پڑھا ہے کہ جو انسان شراب نوشی کرتا ہے تو اس کو پیار سے سمجھاؤ, مار کے سمجھاؤ, اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو آپ اس سے قطع تعلقی کر لو, اس کو نہیں بلاؤ, آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی وسیلہ نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں, ہمارے چاہنے والوں کو, ہم سب کو اس کبھی گناہ سے محفوظ فرمائے, ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے, ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.